الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ذرائع نے روس کے خفیہ اداروں کی طرف سے کچھ ایسی اطلاعات لیک کی ہیں کہ روس چاہتا ہے کہ وہ یوکرائن کی جنگ کو سردیوں کے موسم تک لے جائے۔ اکتوبر کے اختتام پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے، جنگ کے علاقہ میں جو ٹیمپریچر ہے وہ -2 تک جانے کی فورکاسٹ ہے۔ یہ ٹیمپریچر نومبر میں -4 ہو جائے گا، دسمبر میں -8، جنوری میں -10، فروری میں -10 اور پھر مارچ میں -5 تک رہے گا۔ جہاں تک روسی افواج کا تعلق ہے تو ان میں سردیوں میں جنگ لڑنے کی جو پوٹینشل یا طاقت ہے یا جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ سردیوں کے جنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اور روس کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جنگ وہ کھینچ کے ان سردیوں کے مہینوں میں آگے تک لے جاتا ہے تو اس وقت جو امریکہ، یورپ اور یوکرائن ہے، یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے روس کے سامنے۔ اسی لیے امریکہ جو ہے وہ اپنے حامیوں سمیت یوکرائن کو یہ آشیرواد بار بار دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم تیزی دکھاؤ، تاکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ سردیوں سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جائے اور روس کو اتنا نقصان پہنچ جائے تو پھر ہی بات بنتی ہے، ورنہ اگر یہ جنگ سردیوں میں چلی گئی تو امریکنز، یورپین اور یوکرائنین کو پتہ ہے کہ پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور اسی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو دو اہداف ہیں، روس کا ہے کہ جنگ کو سردیوں تک لے جاؤ، اور امریکہ اور ناٹو کا ہدف یہ ہے کہ سردیوں سے پہلے اس کو کوئی فیصلہ کن موڑ دیا جائے، تو یہ اسی کی جو آپ اس میں تیزی دیکھ رہے ہیں، اور کریمیا پل پر جو حملہ بھی کیا گیا ہے، یہ سب کڑیاں اسی پلاننگ یا انہی اہداف کو سامنے رکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف معاملات چل رہے ہیں۔ اسی طرح ایک یہاں وضاحت ضروری ہے کہ بعض دفعہ جو ٹیکٹیکل نیوکس ہیں ان کے استعمال کی بات ہوتی ہے، تو اصل میں وہ جو کلاسیکل ٹرم ایٹم بم کی ہے وہ اس میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی کوئی ٹریٹی یا ایگریمنٹ ممالک میں موجود نہیں ہے۔ ٹیکٹیکل بام جو نیوکس ہے وہ کہلاتا ہے کہ فیلڈ میں کمانڈرز جو ہوتے ہیں وہ جیسی صورتحال لیکوڈ یا فلوئڈ سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بڑی ویریشن ہے 1 kT سے لے کے 100 kT تک۔ تو 1 kT جو ہے یا 2 یا 3 یا 4 kT یہ اتنا تباہ کن نہیں ہوتا۔ اپنی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یہ کمانڈرز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی ایسی ٹریٹی یا معاہدہ دنیا میں موجود نہیں ہے کہ کوئی ملک اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا جو مدر آف بامبس کہلاتا ہے، اور وہ تو پہلے بھی سیریا میں بھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی تورا بورا میں امریکہ نے بھی استعمال کیا، اور سیریا میں رشیا نے بھی استعمال کیا، وہ بھی تقریباً اتنی ہی تباہی پھیرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسا معاہدہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ٹیکٹیکل نیوکس کا ذکر کیا جائے یا حوالہ دیا جائے تو اس کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ یہ ایک بڑی ہائی کیپیسٹی کا کنونشنل بام ہے، گو ابھی تک کسی نے ٹیکٹیکل نیوک استعمال نہیں کیا۔ البتہ جو اسٹریٹجک ایٹم بامز ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ ٹریٹیز بھی موجود ہیں، اور ملکوں نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح روس کی جو ہے خفیہ ایجنسیز کی بعض جو اطلاعات لیک ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پہ روسی صدر نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وہ یوکرائن کے صدر زیلنسکی صاحب کو اغوا کر لیں، اور وہ پھر اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو سین سے غائب کر دیا جائے۔ اب جب ایک خفیہ ایجنسی یا ایک خفیہ محکمہ یہ پلاننگ بناتا ہے تو ظاہر ہے دوسرے بھی ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امریکہ نے کاؤنٹر کے طور پہ کہ اس صدر کو اغوا نہیں ہونے دینا یا اس کی حفاظت کرنی، اور اگر ایسی کوئی بھنک پڑی کہ اب یہ
بالکل ایسے صورتحال بن گئی ہے یا ایسے نقطے پہ آ گئے ہیں کہ وہ اغوا ہونے والا ہے، تو امریکہ نے اپنے تقریباً 150 نیوی سیلز کمانڈوز اور اسی طرح یو کے نے اپنے 70 SAS کمانڈوز، اور یہ دنیا کے بہترین کمانڈوز مانے جاتے ہیں، تو 220 کمانڈوز کی ایک یونٹ جو ہے وہ لتھوانیا میں پہنچا دی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت 24 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور بالکل ان کی اس وقت نظر ہے کہ اگر روس کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہوئی کہ یوکرین کے صدر کو اغوا کرنا ہے، تو یہ کمانڈوز جو ہیں یہ فوری طور پہ ایکشن میں آ جائیں گے، اور پھر ان کا جو پلان ہے وہ ہے کہ یوکرین کے صدر کو خود لے کے کڈنیپ تو نہیں کہہ سکتے، اپنی حفاظت میں لے کے وہ پولینڈ پہنچا دیں گے، اور وہاں سے پھر جو ہے یہ حکومتی کاروبار اس کو شروع کر دیا جائے گا۔ امریکی حکومت نے اپنے طور پہ وہ چاہے جو بھی بیان دیتے رہے، لیکن جو خبر نکلی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو اینٹی ریڈیشن ڈرگز ہیں وہ خرید لی ہیں۔ اب یہ اسی وقت خریدی جاتی ہیں جب کہ ان کو حتمی طور پہ کوئی اس قسم کا یا تو انڈیکیٹر ملا ہے یا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے، اور اسی طرح پھر انہوں نے یہ جو پریکاشنز ہوتے ہیں یا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، ریڈیشن یا تابکاری کا جب حملہ ہو تو تابکاری سے جو بچنے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں ان کے انہوں نے بڑے بڑے پوسٹرز لگا کے، ایک ان کی پورٹ اتھارٹی ٹرانس ہڈسن ہے یعنی پات کھلاتی ہے، یہ بہت بڑی ٹرانزٹ ایجنسی ہے جس میں ان کی بہت بڑی بڑی ریل گاڑیاں اور دوسرے ذریعہ آمد و رفت جو ہوتا ہے وہ کئی بڑے شہروں میں یہ چلاتے ہیں، تو ان پہ انہوں نے بڑے بڑے پوسٹرز آویزاں کر دی ہیں اپنے عوام کی آگاہی کے لیے کہ اگر کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو آپ نے تابکاری سے جو بچنا ہے اس کے لیے آپ نے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ کینیڈا اور آسٹریلیا نے آج اپنی تربیتی ٹیمیں جو پولینڈ بھیج دی ہیں، اور انہوں نے پیشکش کی ہے جو کہ یوکرین نے مان لی ہے کہ جو جدید ہتھیار یوکرین کو دے رہے ہیں ان کی انہوں نے تربیت یوکرین فوجیوں کی کرنی شروع کر دی ہے۔ روس کی بھی جو اس وقت اسلحہ کی پوزیشن ہے وہ کافی نازک جا رہی ہے، اس کے پاس کم از کم جو وہ توپ کے یا ہوٹزر کے گولے جو کہ دور تک جاتے ہیں ان کی شدید کمی ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے نارتھ کوریا کو ریکویسٹ کیا اور وہاں سے اب یہ وہ توپوں کے گولے لے رہا ہے، اور اسی طرح جو ڈرونز ہیں وہ ایران سے لے رہا ہے، اور اس سے دونوں ملکوں سے وہ یہ چیزیں لے کے اپنا کام چلا رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپ ڈیٹ کر دی جائے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے یوکرین کا، اس میں دن بدن جو زمینی حقائق سامنے آتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر صورتحال بدلتی بھی رہتی ہے، لیکن کسی طرف سے کسی قسم کا کوئی انڈیکیٹر جو ہے وہ ایسا سامنے نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کوئی بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو کچھ ہلکا کر دیا جائے گا یا کوئی حل ہو جائے گا۔ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جنگل میں دو شیر آ گئے اور رہنا ایک نے ہے، اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے خود تو نہیں لیکن پروکسی وار اس نے یوکرین کے ذریعے شروع کی ہوئی ہے، اور اصل میں لڑ تو وہی رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک طرف روس ہے ایک طرف امریکہ ہے، اور بیچ میں جب جنگل میں دو شیر لڑتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ جنگل کے باقی جو باسی ہوتے ہیں جو اس صورتحال میں دنیا کے باقی ممالک ہیں وہ کچھ خوف زدہ اور سراسیمہ سے اپنے حالات دیکھ رہے ہیں اور گزارے کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا بن رہا ہے، ان کو اپنی جنگ کی پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ لگتا ہے نہ اس نے ٹھنڈا ہونا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے برتری ثابت کرنی ہے تو یہ معاملہ ختم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے، روس کا ہدف ہے کہ اس کو سردیوں تک آگے تک لے کے چلیں، امریکن اور اس کے ساتھی چاہ رہے ہیں اس کا جلدی فیصلہ کیا جائے۔ تو اب کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں چند دن انتظار کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے بارے میں تھوڑی مختصر سی بات کرنی ہے کہ جو اس وقت کے وہاں حالات ہیں، جو انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں وہ کوئی پاکستانی میڈیا اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور اکثر جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اتفاق نہیں کرتے، لیکن اپنا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ تو
جو انڈیکیٹرز جس کو میں اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں، بہت ممکن ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں بہت جلد سیمی مارشل لا یا ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ ہونے جا رہا ہے، انڈیکیٹرز اس طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 5 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جنہوں نے نومبر میں ریٹائر ہونا ہے، اور اس کی جگہ موجودہ چیف صاحب نے 12 لیفٹیننٹ جنرل جو پروموٹ کر دیے ہیں۔ یہ جو کامران ٹھسوری صاحب ہیں جن کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا ہے، یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے۔ آپ بے شک کسی وقت ان کی تفصیلات جہاں سے آپ کو مل سکتی ہوں آپ حاصل کر کے پڑھ لیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے اور ان کو کیوں سندھ کا گورنر بنایا گیا ہے۔ پھر حمزہ اور شہباز شریف کو کرنا، نواز شریف کو تھا ہر مقدمے سے بری، لیکن حمزہ اور شہباز شریف کو بری کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک خاص سوچ ہے اور تھنکنگ جا رہی ہے کس طرف، یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو تھوڑا سا وہ حیران کن تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو موجودہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے اگلے دنوں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو پاس آؤٹ ہونے والے افسران ہیں ان سے خطاب کیا۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے نقطہ نظر سے یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے، اور عام طور پہ اس ایونٹ میں جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ اپنا ایک پالیسی بیان دیتے ہیں۔ تو امید کی جا رہی تھی کہ اس موقع پر وہ جنرل باجوہ صاحب کچھ شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ اس موقع پہ بہت سارے ممالک کے نمائندے بھی ہوتے ہیں اور بعض ممالک کے کیڈٹس بھی ہوتے ہیں جو اس وقت پاس آؤٹ ہو کے افسرز بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پہ پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بیان دیے جاتے ہیں۔ تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب اس موقع پہ اپنا پلان بتائیں گے کہ جی اگلے 2 مہینوں میں وہ اب سبکدوش ہو رہے ہیں 42 سال نوکری کرنے کے بعد، اور وہ کچھ شکریہ ادا کریں گے ان ممالک کا جو یہاں پہ کیڈٹ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح جو سفراء یا سفیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ممالک کا شکریہ ادا کریں گے، اور اپنے جو کولیگس بہت سارے جنرلز وہاں آتے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ چون چراں اس معاملے میں نہیں کی گئی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر سامنے آ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ بہرحال جو یہ باتیں کی ہیں آپ کے سامنے، ان سے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ وہ اگلے مہینے جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سب اچھا ہے اور سب کچھ سموتھلی نومبر میں ہو جائے گا، یہ انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ اچھا نہیں ہے۔ اب جو صورتحال بنتی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان بھی جو ہیں وہ بہرحال سب لوگ گیمز کھیلتے ہیں اس ملک میں، سیدھا سادہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کال جو ہے جو بھی انہوں نے لانگ مارچ کرنی ہے یا جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے لمبائی کرتے جا رہے ہیں، اور کب دیتے ہیں وہ تو یہ لگتا ایسے ہے کہ ان کی جب کال آئے گی تو اس میں پھر حالات اس نہج پر آ جائیں گے کہ جیسے ابھی کہا ہے کہ اس ملک میں یا تو پھر ایک بڑی شدید قسم کی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی یا سیمی مارشل لا قسم کی کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور بہت ممکن ہے اگر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوں تو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، پھر قوم ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوگی تو اس طرح کی کوئی آواز آئے گی، ہم وطنوں السلام علیکم۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو ہے تجزیے کیے ہیں کیا اس کے مطابق کچھ چیز سامنے آتی ہے نہیں۔ بہرحال ہم انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا۔